شعیب خان کراچی انڈر ورلڈ کا وہ کردار جس کے دبئی تک پھیلے جوئے کے نیٹ ورک پر ہاتھ ڈالنے کے لیے گورنر کو آرمی چیف تک جانا پڑا۔ گولی لگتے ہی گردن سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ حلق میں بھر جانے والے خون نے سب انسپکٹر غلام دستگیر کو دوسری سانس لینے تک کا موقع نہیں دیا۔ حملہ تھا ہی اتنا شدید کہ شعیب خان کی حفاظت پر مامور 4 پولیس اہلکاروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا، اور اب خون میں ڈوبی چاروں لاشیں پولیس وین میں پڑی تھیں۔ آپ کے لیے شاید یہ تفصیلات بھیانک اور ہولناک ہوں، مگر 1990 کی دہائی کے کراچی میں ہزاروں پولیس افسران اور اہلکاروں اور سیاسی و مذہبی تنظیموں کے لاکھوں کارکنوں کے ساتھ ساتھ ہم صحافیوں کے لیے تو یہ سب کچھ معمول بن چکا تھا۔ سیاسی فرقہ وارانہ اور لسانی تشدد یا چھینا جھپٹی اور قتل و غارت کون سا جرم تھا جسے اس شہر کے باسیوں نے ہوتے نہ دیکھا ہو؟ بعض اوقات تو پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ سڑک پر بہتا خون ماورائے عدالت قتل ہونے والے کسی بے قصور سیاسی کارکن کا ہے یا دہشت گردی کا شکار کسی بے بس پولیس اہلکار کا، کسی ٹارگٹ کلر کا ہے یا کاؤنٹر اسپیشلسٹ کا۔ اس روز بھی پولیس وین سے بہتے ہوئے خون سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں کا ہے یا زخمی ہو کر بچ جانے والے شعیب خان کا۔ کراچی کے سیاسی جرائم یا مجرمانہ سیاست کے انتہائی پر اسرار کردار شعیب خان کو جانتے تو شاید بہت ہی کم لوگ ہوں گے، مگر پروفائل کا عالم یہ تھا کہ شعیب خان کے کاروبار پر ہاتھ ڈالنے کے لیے صوبے کے اس وقت کے گورنر کو ملک کے فوجی صدر اور آرمی چیف تک جانا پڑا تھا اور ISI سربراہ کو کراچی بھیجا گیا تھا۔ شعیب خان کراچی انڈر ورلڈ کا کوئی معمولی کردار نہیں تھے۔ شہر کی پولیس دن کی روشنی میں شعیب خان کے خلاف قتل و اقدام، قتل، جوا، سٹا اور بھتہ خوری جیسے مقدمات درج کرتی تھی، اور رات کے اندھیرے میں اسی پولیس کے اعلیٰ ترین افسران شعیب خان کی پارٹی میں شرکت کرتے تھے۔ میں شعیب خان کی پروفائل پر کئی سال تک کام کرتا رہا۔ میری تحقیق کے مطابق شعیب خان کی 4 بہنیں اور 6 بھائی تھے۔ جس علاقے میں شعیب خان بڑے ہوئے وہاں مختار کی چائے بہت مشہور تھی۔ اس چائے خانے پر علاقے کے ایک پرانے مکین بزرگ نے کئی برس قبل مجھے بتایا کہ شعیب خان نو عمری میں بلا وجہ ہی لوگوں سے الجھ جایا کرتے تھے۔ تھوڑا مزاج کا گرم تھا۔ اندازہ تو اسی زمانے میں ہوتا تھا کہ یہ سیدھی سادی زندگی نہیں گزارے گا۔ خبر رساں ادارے اردو پوائنٹ نے 4 فروری 2005 کو اپنی ویب سائٹ پر بتایا کہ ابتدا شعیب خان نے کراچی وسطی کے علاقے عزیز آباد میں موٹر سائیکل کرائے پر دینے کا کام شروع کیا اور گاہے بگاہے علاقے کی پولیس کے لیے مخبری بھی کر دیتا تھا۔ ہائی پروفائل کرمنل کیسز میں شعیب اور ان جیسے کئی افراد کے وکیل رہنے والے ایک قانون دان نے بتایا کہ شعیب خان روشن باغ کے قریب بھی رہائش پذیر رہا۔ یہاں شعیب خان کے بھائیوں کی VCR اور ویڈیو کیسٹس کرائے پر دینے کی ایک دکان SK ویڈیو تھی۔ پاکستان کے انگریزی جریدے نیوز لائن کی ستمبر 2001 کی اشاعت میں صحافی غلام حسنین کے تحقیقاتی مضمون کے مطابق شعیب جوئے سٹے کے کاروبار سے جڑ گئے۔ جوا شعیب خان کے لیے نیا ہرگز نہیں تھا، کیونکہ یہ کام شعیب کے والد اختر خان برسوں سے کر رہے تھے۔ تمغہ شجاعت سمیت کئی قومی اور سرکاری اعزازات حاصل کرنے والے سندھ پولیس کے سابق SP فیاض خان ان تفتیشی افسران میں شامل رہے جنہوں نے دوران حراست شعیب خان سے بھی تفتیش کی۔ فیاض خان کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جوا شعیب کے والد کے بغیر ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ پولیس سے اجازت لے کر برسوں تک جوا چلاتے رہے۔ سابق SP فیاض خان کا کہنا ہے کہ 1988 کے آغاز میں جب شعیب نے جوئے کے کاروبار میں قدم رکھا تب تک شعیب خان اور خالد شہنشاہ کی دوستی بہت پرانی ہو چکی تھی۔ خالد شہنشاہ خود بھی کریم آباد پر کلب کی آڑ میں جوئے کا اڈا چلاتے رہے تھے اور پیپلز پارٹی اور پارٹی کی طلبہ تنظیم پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے اعلیٰ عہدیداروں
اور پارٹی کے عسکری بازو الذوالفقار کے قریب رہے۔ خالد شہنشاہ بے نظیر بھٹو کے ذاتی محافظین میں شامل رہے اور بے نظیر کے قتل کے وقت بھی ان کے ساتھ تھے۔ پولیس، تھانہ، کچہری، مقدمے، یہ سب شعیب خان کی طرح خالد شہنشاہ کے لیے بھی روزمرہ کی بات تھی۔ ایک روز کسی مقدمے کے سلسلے میں شعیب اور خالد شہنشاہ صدر کے علاقے MA جناح روڈ پر واقع کسی وکیل کے دفتر پہنچے۔ وہیں ایک اور شخص اقبال نیازی کا خالد سے جھگڑا ہو گیا۔ اقبال نیازی نے خالد کا گلا دبوچ لیا تو شعیب خان نے اچانک ہی اقبال نیازی کو گولی مار دی۔ اقبال نے موقع پر دم توڑ دیا۔ یہ شعیب خان کا پہلا قتل تھا۔ اسی زمانے میں لیاقت آباد میں بھی ذاتی جھگڑے کے دوران کوئی شخص قتل ہوا اور پولیس کا خیال تھا کہ یہ قتل بھی شعیب خان نے کیا ہے۔ پھر شعیب نے اور بھی کئی قتل کیے، کچھ تفتیش میں مانے اور کچھ نہیں۔ دیگر تفتیش کاروں کے مطابق جرم و تشدد کا راستہ اپنا لینے والے شعیب خان نے اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے پولیس کے اعلیٰ افسران کے ساتھ ساتھ شہر کی سیاسی، سماجی، کاروباری اور معروف شخصیات سے بھی تعلقات بنانے اور ان کے لیے خاص پارٹی کے انتظامات کرنا شروع کیے۔ BBC اردو کی 27 جنوری 2005 کی اشاعت میں نامہ نگار اجاز ماہر نے بتایا کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ ارباب رحیم نے دعویٰ کیا کہ صوبے کی پولیس کی قیادت کے بعض اعلیٰ ترین افسران کا شعیب خان سے تعلق تھا، مگر پولیس افسران سے ایسے تعلق کے باوجود بھی شعیب خان کے خلاف قتل، اقدام قتل اور جوئے سٹے سے متعلق مقدمات درج ہوتے رہے اور انہی معاملات میں کئی بار شعیب کو جیل اور حوالات کی ہوا بھی کھانا پڑی۔ تبھی ایک بار جیل میں شعیب خان کی ملاقات اسلم ناتھا سے ہوئی۔ فیاض خان نے بتایا کہ شراب، جوا، سٹا، بھتہ، قتل و غارت، جائیدادوں پر قبضے اور دیگر کئی جرائم میں گلے گلے تک دھنسے ہوئے اسلم ناتھا کراچی میں جوئے کا کنگ کہلاتے تھے۔ غیر قانونی کاروبار ہوں یا ان کی سرپرستی کرنے والے بدعنوان پولیس افسران، محلوں کے بدماش ہوں یا عادی جرائم پیشہ، یہ تو سب اسلم ناتھا کو جانتے تھے یا اسلم ناتھا سب کو جانتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ٹی وی اداکار اور اشتہاروں میں ٹی وی پر دکھائی دینے والی ماڈل اداکارائیں اسلم ناتھا کی پہنچ سب تک تھی۔ اسلم ناتھا جس دھندے میں تھے اس میں دوستیاں ہی نہیں دشمنیاں بھی بنتی ہیں، تو دشمن تو اسلم ناتھا کے بھی تھے۔ فیاض خان نے بتایا کہ ایسے ہی ایک دشمن نے موقع دیکھ کر ایک بار جیل میں اسلم ناتھا پر حملہ کر دیا۔ اب یہ محض اتفاق تھا یا قسمت کہ شعیب خان بھی اس وقت وہیں موجود تھے۔ ناتھا پر حملہ ہوا تو شعیب خان نے ناتھا کو بچایا بھی اور حملہ آور قیدیوں سے جھگڑا بھی کیا، اور تب ہی ناتھا کی زمانہ شناس نظریں شعیب خان کا ٹیلنٹ بھانپ گئیں۔ فیاض کا کہنا تھا کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد شعیب نے ناتھا کے دشمنوں سے جھگڑے مول لیے۔ دونوں میں قربت اور اعتماد اتنا بڑھا کہ اسلم ناتھا نے عرشی سینما کے قریب واقع اپنے جوئے کے اڈے کا انتظام شعیب خان کے سپرد کر دیا، لیکن آہستہ آہستہ شعیب کو احساس ہوا کہ وہ تو محض ایک کارندہ ہے اور اصلی ڈان تو اسلم ناتھا ہے۔ بس پھر اسلم ناتھا کی جگہ خود ڈان بننے کی خواہش اور شہر میں اپنا سکہ جمانے کی حسرتیں رفتہ رفتہ شعیب اور اسلم ناتھا کے درمیان دراڑ بننے لگیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ شعیب نے اسلم ناتھا کو ہی قتل کروا دیا۔ اسلم ناتھا کا قتل 13 جون 1995 کو ہوا۔ BBC اردو نے 27 جنوری 2005 کی اشاعت میں بتایا کہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شعیب خان اسلم ناتھا کے قتل میں ملوث تھے۔ ناتھا کے قتل کے بعد جوئے کے دھندے نے ایک اور کروٹ لی۔ شہر کے ایک سابق پولیس چیف نے بتایا کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ پہلے تو انڈیا میں جواریوں نے کرکٹ میچ جوئے کی بک متعارف کروائی، فوراً ہی فیشن کراچی بھی پہنچ گیا، یہاں بھی نامی گرامی جواری بکی بن گئے، تو کراچی انڈر ورلڈ نے بھی بک کے ذریعے کرکٹ سے منسلک جوئے کو آسمان تک پہنچا دیا۔ یہ کراچی انڈر ورلڈ بزنس امپائر کا نیا وینچر تھا۔ فیاض خان نے بتایا کہ تب تک شعیب کراچی میں جوئے سٹے کے کاروبار پر چھا چکا تھا۔ کرکٹ بکس پر بھی اسی نے کنٹرول کی کوشش کی اور بڑی حد تک کامیاب بھی رہا، مگر اسلم ناتھا کے قتل کے بعد شعیب خان کو ناتھا کے دوستوں سے زبردست خطرہ بھی تھا، اور ان میں سے سب سے بڑا نام تھا مناف پریڈی۔ مناف صدر میں واقع پریڈی پولیس لائن کے سب انسپیکٹر عبدالرسول خانزادہ کے 4 بیٹوں میں سے
ایک تھے۔ یہ چاروں بھائی یعنی خالد، مناف، مراد اور ادریس انڈرورلڈ گینگ وار جیسے تنازعات میں قتل ہوئے۔ یہ خاندان پریڈی پولیس لائن میں رہائش پذیر تھا۔ جارح مزاج رکھنے والے یہ چاروں بھائی اتنے طاقتور تھے کہ سیاسی جماعتوں خصوصاً MQM جیسی تنظیموں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ فیاض خان کا کہنا ہے مناف پریڈی کا قتل شعیب نے اپنے ان کارندوں سے کروایا جو خود MQM ہی کے عسکری بازو سے تعلق رکھتے تھے اور لائنز ایریا سیکٹر سے جڑے تھے۔ رد عمل جاننے کے لیے میرے رابطہ کرنے پر MQM کے سینیٹر فیصل سبزواری نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ تنظیم میں کچھ ناپسندیدہ عناصر ضرور آئے تھے، مگر ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کا علم ہونے پر انہیں MQM سے خارج کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے بعض افراد کے بارے میں ہم بھی سنتے تھے کہ وہ جا کر شعیب خان سے مل گئے ہیں، لیکن شعیب خان کی کسی بھی غیر قانونی سرگرمی یا ان کے کسی کام دھندے سے MQM کا کوئی لینا دینا نہیں رہا۔ یہ سب کچھ بہت قریب سے دیکھنے والے کئی ذرائع کے مطابق اسی دوران شعیب خان سیاسی جماعتوں کے عسکری بازو، پولیس اور خفیہ اداروں کے بڑوں سے مل کر جوئے کے دھندے کو وسعت دیتے رہے۔ راہ میں جو بھی آیا یا تو شعیب خان کے پیسے کا مقابلہ نہ کر سکا یا پھر شعیب خان طاقت کے بل پر سب سے نمٹتے ہوئے اڈے پر اڈے کھولتے رہے۔ پولیس ہو یا ریاست کے دیگر ادارے، سب کے اعلیٰ ترین افسران تو بس اپنے حصے پر خوش رہے۔ یہاں تک ہوتا رہا کہ پولیس افسران اپنی پوسٹنگ کے لیے رشوت کے پیسے بھی شعیب خان سے مانگتے تھے۔ فیاض خان بتاتے ہیں کہ شعیب کو میمن جواریوں کے ذریعے کرکٹ باکس کے عالمی بادشاہ اور ممبئی انڈرورلڈ کنگ داؤد ابراہیم کے بارے میں علم ہوا۔ عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق داؤد ابراہیم 12 مارچ 1993 کو انڈین شہر ممبئی میں ہونے والے ان 12 بم حملوں کے مرکزی ملزم تھے جن میں 257 افراد ہلاک اور 1400 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ میمن سیٹھو نے جو نقشہ کھینچا اس سے شعیب کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر کام دھندا طاقت اور پیسہ بڑھانا ہے تو داؤد ابراہیم تک جانا ہوگا جو اس وقت دبئی میں مقیم تھے۔ دھندا بڑھانے کا یہی خیال 1992 میں شعیب کو دبئی لے گیا، جہاں ایک مشترک دوست توفیق میمن نے شعیب خان کو داؤد ابراہیم تک پہنچا بھی دیا۔ نیوز لائن کے مطابق شعیب 1998 تک جوئے کا ایک اڈا دبئی میں بھی چلاتے رہے، لیکن ایک دن اسی اڈے پر ایک خطیر رقم جیتنے والے عرفان گوگا سے جھگڑے کے بعد شعیب نے گوگا کو قتل کر دیا۔ گوگا کی لاش تو کبھی نہیں مل سکی، مگر ان کی گاڑی دبئی کے ہوائی اڈے کی پارکنگ میں کھڑی ملی۔ BSF کراچی کی 1990 کی قیادت میں شامل رہنے والے میرے اور شعیب خان کے ایک مشترکہ دوست نے بتایا کہ گوگا کی لاش مل بھی نہیں سکتی تھی، شعیب نے اسے تیزاب سے بھرے ڈرم میں ڈال دیا تھا۔ گوگا داؤد ابراہیم کے بھی دوست تھے۔ داؤد ابراہیم کی پوچھ گچھ پر شعیب نے بتایا کہ گوگا دراصل داؤد ابراہیم کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے جو ان سے برداشت نہیں ہوئی تو انہوں نے گوگا کو قتل کر دیا۔ تب تک داؤد ابراہیم کے لیے انہی کے سب سے قریبی ساتھی چھوٹا راجن دشمن اور خطرہ بن چکے تھے، اور داؤد کو بھی شعیب خان جیسے نئے قابل اعتبار اور ٹیلنٹڈ دوستوں کی ضرورت تھی۔ جب گوگا کے قتل کا معاملہ سنگین ہونے لگا تو اس سے قبل کہ دبئی حکام شعیب کو گرفتار کر سکتے وہ فرار ہو کر واپس کراچی آ پہنچے۔ ادھر انڈین حکومت کی جانب سے بھی انتہائی مطلوب داؤد ابراہیم کو انٹرپول کے ذریعے دبئی سے گرفتار کرنے کی تیز ہوتی کوششوں نے داؤد ابراہیم کی دلچسپی بھی کراچی میں بڑھا دی تھی۔ نیوز لائن کے مطابق داؤد ابراہیم بھی کراچی آ گئے۔ ادھر چھوٹا راجن مبینہ طور پر انڈین خفیہ اداروں سے ہاتھ ملا کر داؤد کے خلاف اپنا گروہ تشکیل دے چکے تھے اور بینکاک میں اپنے ایک بااعتماد ساتھی اور ٹاپ شوٹر روہت ورما کے اپارٹمنٹ میں مقیم تھے۔ داؤد ابراہیم کی فرمائش پر شعیب خان نے بھولو سے کہا کہ چھوٹا راجن کو ٹھکانے لگانا ہے۔ نیوز لائن کے مطابق بھولو کانٹریکٹ کلر تھے۔ شعیب خان کی جانب سے سپاری دیے جانے پر بھولو نے کوشش تو کی اور راجن کو ڈھونڈ کر حملہ بھی کروا دیا، مگر راجن بچ نکلے، لیکن ان کے میزبان روہت ورما ہلاک ہو گئے۔ اس معاملے پر پہلے تو شعیب خان اور بھولو اور پھر داؤد ابراہیم اور شعیب خان میں زبردست تلخی بھی ہوئی۔ شعیب نے بھولو کو سپاری کی بقیہ رقم بھی ادا نہیں کی۔ داؤد ابراہیم سے ملاقات ان
ان کے رہن سہن اور انداز و اطوار قریب سے دیکھے تو شاہانہ زندگی کی چکا چوند نے شعیب خان کو ایک نیا خواب دکھایا۔ اب شعیب بھی داؤد ابراہیم جیسا ڈان بننا چاہتے تھے۔ نیوز لائن کے مطابق کراچی واپس پہنچ کر شعیب نے جوئے کا سب سے بڑا اڈا ہاکی کلب آف پاکستان کے قریب کھولا۔ حیرت انگیز طور پر جوئے کا یہ اڈا سندھ میں پاکستانی فوج کے صدر مقام یعنی کور کمانڈر سندھ کے دفتر کے عین عقب میں ہاکی کلب آف پاکستان کے قریب واقع پاکستانی اخبار امت کے دفتر کی عمارت میں ایک علیحدہ حصے میں بنا۔ ایک غیر فوجی خفیہ ادارے کے افسر نے بتایا کہ ہاکی کلب میں رمی کلب کا لائسنس انگریز حکومت کے زمانے میں جاری ہوا تھا اور جب شعیب کے ہاتھ لگا تو کسی کاکا نامی شخص کے نام منتقل ہو چکا تھا۔ شعیب کی طاقت دیدہ دلیری اور ہمت دیکھیے کہ پاکستانی فوج کی ناک کے عین نیچے وہ بھی امت جیسے اخبار کے دفتر کی عمارت میں جوا خانہ کھولنا کھیل نہیں تھا، مگر شعیب نے سوچا کہ کرنا ہے تو بس کر دیا۔ کراچی کے کئی اعلیٰ ترین افسران مجھ سے کہہ چکے ہیں کہ پورے شہر کو پتا تھا کہ ہاکی کلب میں جوئے کا اڈا ہے اور یہ بھی معلوم تھا کہ کس کا ہے، مگر کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے اس اڈے کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ لیکن چند ہی برسوں میں شعیب خان کو ان کی اندھا دھند تیز رفتاری ہی لے ڈوبی۔ ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی، شہید بھٹو گروپ، مرتضی بھٹو کا سیاسی دھڑا ہو یا جماعت اسلامی سمیت قریباً ساری سیاسی قوتیں ہوں یا پھر فوج، پولیس اور دیگر ریاستی ادارے، شوبز اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے نامور افراد ہوں یا معروف تجارتی اور کاروباری شخصیات، کوئی حلقہ ایسا نہیں تھا جہاں شعیب خان کی رسائی، جان پہچان یا تعلقات نہ ہوں، مگر اب زمین کے اوپر کی دنیا تیزی سے بدل رہی تھی۔ 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی دوسری حکومت گرا کر فوجی صدر جنرل مشرف اقتدار پر گرفت مضبوط کر چکے تھے اور ان کی سب سے بڑی اتحادی الطاف حسین کی جماعت ایم کیو ایم تھی۔ نواز شریف دور میں آپریشن کلین اپ میں کردار ادا کرنے والے پولیس افسران اب ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے ایم کیو ایم کے قریب آ چکے تھے اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے عسکری بازو کے ناراض اراکین اب شعیب خان کے ساتھ ملتے جا رہے تھے۔ چودھری اسلم جیسے افسران ایم کیو ایم حکومت کے عہدیداروں کو شعیب خان اور ان کے ساتھ جا ملنے والے ایم کیو ایم کے عسکری بازو کے اراکین کی سرگرمیوں کی تفصیلات کہانی کی طرح سنایا کرتے تھے، مگر شعیب خان کی پہنچ پولیس، ایم کیو ایم اور حکومت سب سے اوپر تک تھی۔ دھندے میں بہت آگے بڑھ جانے والے شعیب خان کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ شعیب خان کے ایک قریبی ساتھی نے کئی برس قبل جیل کے ایک دورے کے دوران مجھے بتایا کہ شعیب خان تو یار ماری دوستوں کے قتل پر اتر آئے تھے اور یہی ان کے زوال کی وجہ بنی۔ خود میری تحقیق کے مطابق شعیب خان کے زوال کا آغاز بھولو کی پر اسرار گمشدگی سے ہوا۔ حاجی ابراہیم بھولو سن 1990 تک کراچی میں پیپلز پارٹی کی طلبہ تنظیم پی ایس ایف کے کارکن رہ چکے تھے۔ غصہ ور اور جارحانہ رجحان کے حامل بھولو کے بارے میں پاکستانی حکام کا دعویٰ رہا ہے کہ وہ پی ایس ایف کے عسکری بازو کا حصہ تھے، پھر مرتضی بھٹو سے منسوب تنظیم الذوالفقار سے وابستہ رہے اور پھر جنوبی افریقہ میں منشیات، ہنڈا حوالہ، سمگلنگ اور دیگر جرائم کے منظم بھولو گینگ سے جڑ گئے۔ نیوز لائن کے مطابق جب جنوبی افریقہ میں جاری پاکستانی اور انڈین جرائم پیشہ گروہوں کی گینگ وار میں بھولو نام گونجنے لگا تو وہ داؤد ابراہیم کے لیے بھی کام کرنے لگے اور داؤد ابراہیم سے ان کی دوستی کی وجہ سے وہ دبئی میں شعیب خان سے ملے تھے۔ کراچی کے گزری تھانے میں درج ایف آئی آر کے مطابق خیابان غازی کے رہائشی حاجی ابراہیم بھولو اسی علاقے کے خیابان سحر سے لاپتہ ہوئے۔ انگریزی اخبار ڈان کے مطابق 8 جنوری 2001 کو بھولو شعیب خان سے ملنے گئے تھے مگر پر اسرار طور پر گمشدہ ہو گئے۔ بھولو کی پر اسرار گمشدگی کا معاملہ حل نہیں ہوا تو جنوبی افریقہ میں بھولو کے گینگ نے معاملہ انجام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ میرے بھولو اور شعیب خان کے ایک مشترکہ دوست اور ایک سابق طالب علم رہنما نے بتایا کہ یہاں کے کچھ لوگ داؤد ابراہیم تک جا پہنچے۔ نیوز لائن کے مطابق شعیب خان کراچی میں داؤد ابراہیم کے لیے بھی بھتے کا دھندا چلاتے رہے مگر بھولو کے حملے میں چھوٹا راجن کے بچ جانے کی وجہ سے شعیب خان اور داؤد ابراہیم کے تعلقات پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ ایک سابق طالب علم رہنما نے کہا کہ بھولو کی گمشدگی پر غصہ ایسا تھا
تھا کہ داؤد ابراہیم کو بھی اندازہ ہو گیا کہ معاملہ آسانی سے نہیں سلجھے گا۔ شعیب خان جو کبھی داؤد ابراہیم کا اثاثہ رہے تھے مگر تب تک وہ ایک بوجھ بن چکے تھے۔ دوسری طرف اسی معاملے پر کراچی پولیس میں بھی شعیب سے ناراضگی بڑھنا شروع ہوئی۔ کراچی میں پولیس افسران کا ایک گروہ جس میں چودھری اسلم وغیرہ شامل تھے، یہ سب بھی بھولو کے قریبی دوست تھے۔ بھولو کا گینگ ان پولیس افسران پر شعیب خان جیسی ہی مہربانیاں کیا کرتا تھا۔ بھولو کی گمشدگی کے بعد چودھری اسلم اور رو انوار جیسے افسران کو اندازہ تھا کہ بھولو قتل کر دیے گئے ہیں۔ ان پولیس افسران کو شبہ تھا کہ بھولو کے قتل میں 100% شعیب خان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ کراچی پولیس کے افسران میں شامل ایس ایس پی رو انوار نے تو اب بھی مجھ سے گفتگو میں تسلیم کیا کہ انہیں 100% یقین ہے کہ بھولو کا قتل شعیب خان نے کروایا۔ تیسری طرف شعیب خان کی ایم کیو ایم کے ساتھ مخاصمت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک سرکاری عہدیدار کے مطابق شعیب خان جو پیسے کے بل پر پولیس افسران کی پوسٹنگز اور ٹرانسفر تک کروا سکتے تھے، ایک افسر کی پوسٹنگ کے لیے گورنر سندھ عشرت العباد کے ایک رشتہ دار کو 30 لاکھ روپے دیے، مگر جب تعیناتی نہ ہو سکی تو شعیب کے لہجے کی سختی نے ایم کیو ایم کے حلقوں میں بھی ان کے لیے گنجائش کم کرنا شروع کر دی۔ جب اس الزام کی تردید یا تصدیق کے لیے میں نے خود سابق گورنر سندھ اور ایم کیو ایم رہنما عشرت العباد سے ان کا موقف جاننا چاہا تو انہوں نے مجھ سے ہی سوال پوچھا، تو کیا جس افسر کی تعیناتی کے لیے پیسے دیے گئے تھے وہ ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا تو یہی کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ سب کہانی ہے۔ داؤد ابراہیم، ایم کیو ایم اور کراچی پولیس سب ناراض ہو رہے تھے اور ایسے وقت میں بھی شعیب خان دوستوں کو دشمن بنا رہے تھے۔ سینٹرل پولیس آفس کراچی میں 2009 تک تعینات رہنے والے ایک اعلیٰ افسر نے مجھے بتایا معاملہ چوہدراہٹ کا تھا، طاقت اور پیسے کا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ شعیب خان کا نام بھتے سے بھی جڑنے لگا۔ بہرحال زمین پر اس بدلتے ہوئے ماحول میں شعیب خان کے برے دن آ پہنچے تھے اور پہلا برا دن تھا 21 فروری 2001 کا۔ اس روز شعیب کو بھولو کیس میں ضمانت کے لیے پیشی پر عدالت آنا تھا، مگر بدلے ہوئے حالات کے پیش نظر شعیب خان نے اپنے لیے اضافی سیکیورٹی کو یقینی بنانا چاہا۔ نیوز لائن، تفتیش کاروں اور کئی دیگر ذرائع کے مطابق اس اضافی سیکیورٹی کے لیے شعیب خان نے نیم فوجی ادارے رینجرز کے افسران سے مدد مانگی اور انہیں سیکیورٹی دی گئی، مگر ان سے پہلے وہاں بھولو گینگ کے لوگ بھی موجود تھے جو بھولو کی گمشدگی پر ناراض تھے۔ یہ تو پتہ نہیں چل سکا کہ پہل کس طرف سے ہوئی، مگر جب شعیب خان رینجرز اہلکاروں اور اپنے مسلح حامیوں کے ساتھ عدالت کے احاطے میں داخل ہوئے تو بھولو کے حامیوں اور شعیب کے ساتھیوں میں تصادم ہو گیا۔ رینجرز اہلکاروں نے بھی گولی چلا دی۔ شعیب تو حملے میں محفوظ رہے، مگر گولیاں لگنے سے کچھ افراد کے زخمی ہونے پر رینجرز افسران کو کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں انہیں ملازمت سے سبکدوش کر دیا گیا۔ کراچی پولیس کے افسر رو انوار نے بھی مجھ سے گفتگو میں رینجرز افسران کے کورٹ مارشل کی تصدیق کی۔ نیوز لائن اور دیگر ذرائع نے بھی رینجرز افسران کے کورٹ مارشل کی تصدیق کی۔ انٹرنیٹ پر موجود مواد کے مطابق ان افسران کا شعیب کی ان نجی محفلوں میں آنا جانا بھی تھا جہاں مجرے ہوا کرتے تھے، اور شعیب کی حفاظت کے لیے رینجرز اہلکاروں کا عدالت جانا ان افسران کا ذاتی فیصلہ تھا۔ یہ سب ہوا تو شعیب خان کو بھی احساس ہو گیا کہ باہر کی دنیا میں چاروں طرف اتنے مخالفین اور دشمنوں کی موجودگی خطرناک ہو سکتی ہے، اور جیل کو محفوظ سمجھتے ہوئے شعیب خان نے 14 جنوری 2001 کو خود کو حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے شعیب خان کو لانڈھی جیل میں رکھنے کا فیصلہ یہی سوچ کر کیا تھا کہ وہاں شعیب قدرے محفوظ رہیں گے، مگر چند ہی ماہ میں شعیب خان پر دشمنوں نے دوسرا وار کر دیا۔ میری تحقیق کے مطابق 25 اگست 2001 کو شعیب کو سٹی کورٹ میں ایک پیشی کے بعد واپس جیل منتقل کیا جا رہا تھا۔ خصوصی اور غیر معمولی انتظامات کے تحت 4 مسلح اہلکار جن میں سب انسپیکٹر غلام دستگیر بھی شامل تھے اس وین کے عقبی حصے میں ہی تعینات تھے، جس میں خود شعیب خان بھی سوار تھے، جبکہ ایک اور انسپیکٹر کی قیادت میں 8 اہلکار اس اضافی پولیس وین میں شعیب خان کی حفاظت پر مامور تھے جو شعیب خان کو جیل واپس لے جانے والی وین کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ پولیس افسر فیاض خان کا کہنا ہے کہ ان کی تفتیش کے مطابق بھولو گینگ کے سربراہ منظر عباس نے بھولو کی گمشدگی کا بدلہ لینے کے لیے اب شعیب کو قتل کروانے کی ٹھان لی تھی، اور
और उसके लिए लियारी गैंगवार के सरगना रहमान डकैत को 2 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी। 2 में से 1 करोड़ रुपए की अदायगी हो चुकी थी और 1 करोड़ काम हो जाने पर दिए जाने थे। जैसे ही ये काफिला निशाने पर पहुंचा, रहमान और उसके 5 दीगर मुसल्लह साथियों ने कतार बनाकर गोलियों की बुछाड़ कर दी। हमले में शुएब खान और वैन में सवार कई पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए, जबकि शुएब खान को ले जाने वाली वैन में सवार गुलाम दस्तगीर समेत 4 पुलिस एहलकार तो मौका पर ही जान से हाथ धो बैठे। फियाज खान ने बताया कि शुएब खान को हमले में जख्मी होने का फायदा ये हुआ कि उन्हें तिबी बुनियादों पर अदालत से जमानत मिल गई। बुरे दिन आ तो चुके थे, मगर डॉन बन जाने के ख्वाबों के पीछे भागते शुएब खान के हाथों कत्ल गारत और जुर्म का सिलसिला तब भी थम नहीं सका। अब शुएब खान ने जमीनों और जायदादों पर कब्जे का सिलसिला भी शुरू कर दिया। इसी कब्जे के सिलसिले में एक रोज शुएब खान मुनव्वर सहरवर्दी से जा लड़े। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुनव्वर सहरवर्दी अपनी चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो के इंतहाई बाएतमाद करीबी साथी और चीफ सिक्योरिटी अफसर भी थे। जब शुएब खान मुनव्वर सहरवर्दी से उलझे, तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो पीपल्स पार्टी से इतना बड़ा झगड़ा मोल ले सकते हैं। शुएब खान का मुनव्वर सहरवर्दी से झगड़ा अपनी जगह था, मगर ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि वो भोलू के दोस्तों के हामी थे। फियाज खान के मुताबिक शुएब खान ने पीपल्स पार्टी के मुर्तजा भुट्टो ग्रुप के करीब रहने वाले और अस्करी बाजू अल जुल्फकार से जुड़े चंद सरगर्म लोगों आशिक हुसैन खोसो और नियाज से सौदा किया और उन्हें मुनव्वर सहरवर्दी के कत्ल पर आमादा किया। पहले शुएब ने अपना वादा पूरा करते हुए आशिक खोसो और नियाज वगैरह को तोहफे में इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी के कत्ल का मौका दिया, ताकि वो मीर मुर्तजा भुट्टो के कत्ल और मुर्तजा भुट्टो के अस्करी बाजू के सबसे अहम रुकन अली सुनारा की गिरफ्तारी का बदला ले सके। मीर मुर्तजा भुट्टो के ये हामी आशिक खोसो और नियाज वगैरह समझते थे कि इस सब कुछ में इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी मरकजी किरदार अदा कर रहे थे। जिस कराची ऑपरेशन का रुख 1992 में अल्ताफ हुसैन की MQM की जानिब मुड़ गया था, उसके सबसे नामवर किरदार इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी थे। अगरचे ज़ीशान काज़मी के कत्ल पर शुबे की उंगली MQM ही की जानिब से उठी, मगर कई साल बाद गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िमान की तफ्तीश से राज खुला कि हकीकत क्या थी और दरअसल इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी का कत्ल आशिक खोसो और नियाज वगैरह ने किया। फियाज खान के मुताबिक इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी को शुएब खान ने गुजरी में वाक़े खियाबान सहर में अपने घर बुलवाया और धोखे से उन्हें आशिक खोसो और नियाज के हवाले कर दिया। टाउन अखबार के मुताबिक इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी की लाश मंगल 14 अक्टूबर 2003 को रात गए शहर के मशरकी इलाके PECH सोसाइटी के ब्लॉक 2 की खालिद बिन वलीद रोड पर मिली। शुएब खान की जानिब से वादा पूरा किए जाने पर आशिक खोसो और नियाज ने अपना अहद भी निभाया और साथियों के साथ मिलकर 17 जून 2004 को थाना जमशेद क्वार्टर्स की हदूद में शहर के बिल्कुल वस्त यानी गुरु मंदिर के करीब गोलियां मारकर मुनव्वर सहरवर्दी को भी कत्ल करवा दिया। पुलिस अफसर रो अनवार ने भी तस्दीक की कि मुनव्वर सहरवर्दी और ज़ीशान काज़मी दोनों के कत्ल में 100% शुएब खान का हाथ था। मुखालफिन एक एक करके शुएब खान के खिलाफ सफ आरा होने लगे और तमाम तर ताल्लुकात के बावजूद भी शुएब खान के खिलाफ मुकदमात पर मुकदमात तो दर्ज होते रहे, मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी। साबिक गवर्नर इशरतुल इबाद ने भी तस्दीक की कि जब हमने शहर में जुए, सट्टे, भत्ते और जराइम के खिलाफ काम करना चाहा तो पता चला कि पुलिस शुएब खान साहब के खिलाफ सरकारी अहकामात सुन लेती है और कार्रवाई नहीं करती, मगर सुनाने वाले कहानी का दूसरा रुख भी बयान करते हैं। शुएब खान के करीब रहने वाले एक सियासतदान ने बताया कि MQM के अस्करी बाजू के नाराज कारकुन बाहर हूँ या जेल में बंद सभी शुएब खान के लिए काम करने लगे थे। मेरे एक जरिए ने बताया कि एक मौका पर शुएब खान ने शहर की पुलिस के सरबराह के जरिए गवर्नर इशरतुल इबाद को पैगाम भिजवाया कि अगर अर्शी सैनमा, क्लिफ्टन और हाकी की क्लब समेत शहर में उनके 4 जुए के अड्डे खुले रहने दिए जाएं तो वो करोड़ों रुपए की अदायगी को भी तैयार हैं।
اردو پوائنٹ نے 4 فروری 2005 کو اپنی ویب سائٹ پر بتایا کہ شعیب خان کی جانب سے مفاہمت کی پیشکش پر لندن MQM نے انکار کر دیا۔ دوسری جانب گورنر سندھ کی سربراہی میں صوبائی انتظامیہ نے شعیب خان کے گرد گھیرا تنگ کرنا تو چاہا مگر ہو نہیں سکا۔ ڈاکٹر عشرت العباد بتاتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ پولیس کے کچھ افسران کے شعیب خان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، یہاں تک ہوا کہ جب میں نے اور IG نے ایک بہت ہی سینئر افسر کو کارروائی کا ٹاسک دیا اور انہوں نے کئی بار شعیب خان کے اڈوں میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اس افسر کو 14 مرتبہ توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ عشرت العباد نے کہا کہ یہ سب ہوا تو میں نے پھر صدر جنرل مشرف سے ملاقات کا وقت مانگا۔ دوران ملاقات میں نے صدر مشرف کو کہا کہ ہم جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ جنرل مشرف نے مجھ سے کہا کہ بالکل کیجئے، کہاں رکاوٹ ہے؟ تو میں نے صدر صاحب کو بتایا کہ ایک تاثر یہ ہے کہ جن جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ہم کارروائی کرنا چاہتے ہیں انہیں ریاست میں چہیتے کی حیثیت حاصل ہے اور ریاستی ادارے ان کی پشت پناہ ہیں۔ جب تک یہ تاثر دور نہیں ہوگا پولیس کارروائی سے ہچکچاتی رہے گی۔ اسلام آباد پولیس میں تعینات رہنے اور ریاست کی اعلیٰ ترین سطح تک رابطے رکھنے والی ایک شخصیت نے مجھے بتایا کہ عشرت العباد کی اس ملاقات کے بعد صدر مشرف نے ISI کے سربراہ جنرل احسان الحق کو کراچی میں بھیجا تھا۔ ڈاکٹر عشرت العباد نے کہا کہ جنرل مشرف نے افسر کو ہدایت کی آپ خود جائیں اور تمام ریاستی مشینری اور تمام متعلقہ افسران و محکمہ جات کو بالکل واضح ہدایات دیں کہ کسی کو بھی ریاست یا حکومت کی پشت پناہی یا سرپرستی حاصل نہیں، کوئی جرائم میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے خلاف مکمل قانونی کارروائی ہوگی۔ عشرت العباد کے مطابق ان کی اور جنرل مشرف کی اس ملاقات کے بعد آرمی چیف کی جانب سے حکومت سندھ کو مکمل فری ہینڈ دیا گیا۔ میرے ذرائع کے مطابق ISI کے سربراہ جنرل احسان الحق کی کراچی میں افسروں کو دی گئی واضح ہدایات کے بعد پورے سسٹم نے بھرپور کارروائی شروع کی۔ اگر اس وقت کے ذرائع ابلاغ کا جائزہ لیا جائے تو عجیب ہی کہانی سامنے آتی ہے۔ شعیب خان کے پورے گینگ اور ساتھ کام کرنے والے افراد جن میں ایسے MQM کارکنان بھی شامل تھے جن پر قتل و غارت اور دہشت گردی کے کئی مقدمات درج تھے، پولیس نشانے پر تھے۔ آئے دن پولیس چھاپوں اور انتہائی مشکوک پولیس مقابلوں کا ایک بار پھر آغاز ہوا۔ ایسے فوجی اور پولیس افسران کے تبادلوں اور معطلی کا سلسلہ بھی شروع ہوا جنہیں شعیب خان کا ہمدرد، قریبی دوست یا شعیب خان کی مہربانیوں سے مستفید ہونے والے افسران سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ فوج کے ایک انتہائی حساس شعبے سے تبادلہ ہو کر سندھ میں جیل کے IG تعینات کیے جانے والے ایک بریگیڈیئر سمیت کم از کم 3 بریگیڈیئرز کا تبادلہ کیا گیا۔ حالات اتنی تیزی سے بگڑے کہ بھولو کیس میں طبی بنیادوں پر جیل سے ضمانت پر رہا ہوتے ہی شعیب خان نے کراچی سے نکل کر روپوش ہو جانے میں ہی عافیت جانی، مگر ریاست بھر کے ادارے ان کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ پھر شعیب خان کے خلاف پولیس کے روایتی حربے بھی شروع ہوئے۔ ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ 29 دسمبر 2004 کو کراچی کی رپورٹنگ کرنے والے تقریباً تمام قومی ذرائع ابلاغ سمیت انٹرنیشنل میڈیا نے ایک چونکا دینے والی خبر دی۔ یہ پنجاب کے شہر لاہور سے شعیب خان کی گرفتاری کی خبر تھی۔ یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ اس کی اشاعت کے لیے سرکار نے تمام بڑے افسران کی مشترکہ پریس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ ہنگامی پریس کانفرنس میں شریک تمام حکام نے فخریہ یہ اعلان کیا کہ شعیب خان کو گرفتار کر لیا گیا، مگر یہ تفصیلات نہیں بتائی گئیں کہ انہیں کیسے گرفتار کیا گیا۔ لیکن مجھے یہ تفصیلات کراچی پولیس میں آج بھی تعینات میرے انتہائی اعتماد ذرائع نے بتائیں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ شعیب خان روپوش تو ہو گئے مگر ان کے جوئے کے اڈے پھر بھی کسی نہ کسی طور پر چلتے رہے۔ بگڑے ہوئے حالات میں شعیب تو اپنا فون بند کر چکے تھے مگر ملازمین کے فون کھلے ہوئے تھے۔ ایک روز شعیب نے کلفٹن کے اڈے کے مینیجر سے رابطہ کرنے کی غلطی کر ڈالی۔ میرے ذرائع نے بتایا کہ شعیب لاہور کینٹ ایریا میں اسی فوجی افسر کے گھر پر تھے جن کی مدد سے وہ رینجرز اہلکاروں کو اپنی پیشی کے دن سٹی کورٹ لے کر گئے تھے۔ سراغ ملتے ہی پولیس افسر چودھری اسلم کو شعیب خان کی گرفتاری کا حکم دیا گیا اور چودھری اسلم اپنے سب سے بااعتماد ساتھی پولیس افسر عرفان بہادر کے ساتھ لاہور پہنچے۔
SSP عرفان بہادر اب کراچی کے ضلع شرقی میں پولیس کے سربراہ ہیں اور کافی عرصے پہلے مجھ سے گفتگو میں تصدیق کر چکے ہیں کہ شعیب خان کو گرفتار کرنے کے لیے وہ بھی چودھری اسلم کے ہمراہ لاہور پہنچے تھے، مگر جب عرفان بہادر نے اس سے زیادہ کچھ بھی بتانے سے گریز کیا تو لاہور کے ایک کرائم رپورٹر نے میری مدد کی۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی پولیس کی ٹیم کینٹ ایریا میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ لاہور کے پولیس حکام دو طرح کے موقف بیان کرتے ہیں، پہلا یہ کہ عدالت پیش کیے جانے کی شرط پر شعیب کو کراچی پولیس حکام کے حوالے کیا گیا، اور دوسرے موقف کے مطابق شعیب کے کینٹ ایریا سے باہر نکلنے کا انتظام کیا گیا اور باہر آتے ہی انہیں دھر لیا گیا۔ گرفتاری کیسے بھی ہوئی، مگر اب شعیب خان کراچی پولیس کی تحویل میں تھے اور اب مسئلہ انہیں حفاظت سے کراچی پہنچانے کا تھا۔ لاہور کے کرائم رپورٹر نے بتایا کہ شاید سندھ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پہلے شعیب کو کراچی پہنچایا جائے اور پھر ان کی گرفتاری کی خبر عام کی جائے، ورنہ شعیب خان کے ساتھ ساتھ انہیں حراست میں لینے والی کراچی پولیس کی ٹیم کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اگر لاہور سے بذریعہ ہوائی جہاز لایا جاتا تو ٹکٹ تو شعیب خان کے نام سے بنتا اور خبر پھیل سکتی تھی۔ ریل سے بھی شعیب خان کو کراچی لے جانا حکام کو محفوظ نہیں لگ رہا تھا۔ اب ایک ہی طریقہ باقی بچتا تھا اور وہ تھا بذریعہ سڑک، یعنی گاڑی سے کراچی تک کا سفر۔ ایک اور سرکاری عہدیدار کے مطابق کراچی میں IG سندھ کمال شاہ اور گورنر عشرت العباد دونوں ہی پوری رات جاگتے رہے تاکہ شعیب کی کراچی منتقلی کے اس سفر کی خود نگرانی کر سکیں۔ کراچی پہنچنے پر شعیب خان کو انتہائی کڑے حفاظتی انتظامات میں جیل منتقل کیا گیا، جہاں محض 28 دن بعد یعنی 26 اور 27 جنوری 2005 کی درمیانی شب جیل حکام نے دعویٰ کیا کہ دل کا دورہ پڑنے سے شعیب خان کی موت ہو گئی ہے۔ BBC اردو نے 27 جنوری 2005 کو بتایا کہ کراچی جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ امان اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ شعیب خان 2 دن سے بیمار اور جیل کے ہسپتال میں داخل تھے۔ جمعرات 27 جنوری کی صبح 3 بجے طبیعت بگڑ جانے پر انہیں جناح ہسپتال کے ادارہ امراض قلب منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں دم توڑ گئے۔ ڈان کی 28 جنوری 2005 کی اشاعت کے مطابق شعیب کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کیا گیا، جہاں اسے رات گئے تک رکھا گیا اور دوپہر کو ایک جوڈیشل مجسٹریٹ ہسپتال پہنچے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ معاملہ ان کے دائرۂ عمل میں نہیں آتا۔ شام کو آنے والے ایک اور مجسٹریٹ نے پوسٹ مارٹم پر مامور میڈیکل بورڈ سے کہا کہ وہ صرف تب ہی پوسٹ مارٹم کی اجازت دے سکتے ہیں جب تمام قانونی تقاضے پورے کر لیے جائیں۔ ڈان اخبار کے مطابق شعیب خان کے اہل خانہ اور خاندان نے شبہ ظاہر کیا کہ شعیب خان کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا، اور اگر پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری میں ٹیسٹ کے ذریعے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ شعیب خان کی موت طبی یا فطری نہیں تھی۔ تحقیقاتی صحافی ہوں یا پولیس اور فوجی وغیرہ، فوجی خفیہ اداروں کے افسران، سیاستدان ہوں یا پھر وکلا اور پولیس سرجنز جن سے بھی میری گفتگو ہوئی، انہوں نے 40 سالہ شعیب خان کو دل کا دورہ پڑنے سے ہونے والی موت کو انتہائی پراسرار اور مشکوک قرار دیا۔ تقریباً سب نے ہی شعیب خان کے خاندان کا یہ الزام دہرایا کہ انہیں جیل میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ ایک سرکاری عہدیدار کی گفتگو میں یہ بھی سامنے آیا کہ صرف شعیب خان ہی نہیں بلکہ منصوبے کے تحت اس وقت اسی کراچی جیل میں قید MQM حقیقی کے سربراہ آفاق احمد کو بھی قتل کیا جانا تھا۔ آفاق احمد نے مجھے تصدیق کی کہ منصوبہ تو یہی تھا۔ آفاق احمد نے مزید کہا کہ جب شعیب کو سیل سے نکالا گیا تو وہاں اور بھی قیدی تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ شعیب تو بالکل صحت مند تھا، مگر شعیب خان کو کوئی کیوں قتل کروائے گا؟ میرے اس سوال کے جواب میں آفاق احمد نے کہا کہ MQM کے جو عسکری بازو کے لوگ پارٹی سے اختلاف کر رہے تھے انہیں MQM سے نکالا جانا تھا تو شعیب خان انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیتے تھے۔ اس پر متحدہ نے جیل حکام سے شعیب کو قتل کرنے کی فرمائش کی اور اس فرمائش پر جیل افسران پیر شبیر اور امان اللہ نیازی آپس میں لڑے کہ یہ کام ہم کریں گے۔ جب میں نے آفاق احمد کے اس موقف پر رد عمل جاننے کے لیے اس وقت کے وزیر داخلہ اور MQM رہنما رؤف صدیقی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو آج پہلی بار سن رہا ہوں کہ MQM کا نام آیا۔ شعیب خان کے بھائیوں نے تو مجھ سے ملاقات بھی کی تھی، انہوں نے تو مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ آفاق جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں بھی مارا جانا تھا تو وہ تو زندہ ہے نا، یہ سب کہانیاں ہیں۔ شعیب خان کی پر اسرار موت پر آفاق احمد کے اس
اس موقف پر کہ یہ قتل تھا جو متحدہ کی فرمائش پر کیا گیا۔ پارٹی کا رد عمل لینے کے لیے میں نے سینیٹر فیصل سبزواری سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کو کیا سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے کسی انڈرورلڈ ڈان کی موت سے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ ایم کیو ایم میں بعض ناپسندیدہ عناصر تھے جنہیں ہم نے نکال دیا تھا اور وہ شعیب خان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ شعیب خان کی گرفتاری مقدمات کے تحت ہی ہوئی اور یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ ان کے اپنے سے بڑے انڈرورلڈ ڈان سے تنازعات تھے۔ ہاں، جیل میں موت کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے تھی، لیکن ایم کیو ایم کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ سابق گورنر سندھ اشرت العباد نے بھی آفاق احمد کے موقف پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب کہانیاں ہیں، اگر شعیب خان کو مارنا ہی ہوتا تو گرفتاری کے بعد راستے میں مار سکتے تھے، اتنا لمبا معاملہ کیوں رکھتے کہ لاہور سے لائیں اور کراچی میں جیل میں رکھیں۔ کچھ مقدمات میں شعیب خان کے وکیل رہنے والے قانون دان خواجہ نوید نے بھی مجھے بتایا کہ شعیب خان کی موت سے ایک دن قبل جب وہ کسی مقدمے کے سلسلے میں جیل گئے تو انہوں نے شعیب خان کو صحیح سلامت دیکھا تھا، لیکن پھر شعیب خان کے خاندان نے ان کی اچانک پراسرار اور متنازع موت پر عدالتی کارروائی یا قانونی چارہ جوئی کیوں نہیں کی؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے میں بڑی کوشش کے بعد دبئی میں مقیم شعیب خان کے سب سے بڑے بھائی جاوید علی خان تک پہنچا۔ شعیب خان کے بھائی نے مجھ سے بات کرنے سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ ہم بڑے دکھ سے گزرے ہیں، یہ بڑی تکلیف دہ یادیں ہیں، اب ہم 20 برس پرانے زخموں کو کریدنا نہیں چاہتے۔ شعیب خان کا خاندان تو ان کی پراسرار موت پر خاموش رہنا چاہتا ہے، مگر جو شعیب خان کی وجہ سے مارے گئے ان کے خاندان خاموش نہیں رہنا چاہتے۔